آخری رات کا مہمان۔ شہر کے مضافات میں ایک پرانا گیسٹ ہاؤس تھا جو کئی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ لوگ اسے اندھیروں کا ٹھکانہ کہتے تھے کیونکہ وہاں اکثر رات کو عجب سی سرگوشیاں سنائی دیتی تھی۔ کچھ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں کوئی سایہ دار وجود بھٹکتا ہے جو ہر آنے والے کو دیکھتا ہے۔ پھر بھی ایک دن ایک اجنبی مسافر طوفانی بارش کے باعث اسی گیسٹ ہاؤس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا ارادہ صرف رات گزارنے کا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات بننے والی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی نمی اور بوسیدہ لکڑی کی بو نے اس کے حواس کو الجھا دیا۔ اندر ہر طرف مکڑی کے جالے اور گرد کی موٹی تہ جمی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں کی چاپ دوڑائی ہو۔ حالانکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ دل کو تسلی دینے کے لیے وہ بستر پر لیٹ گیا، مگر جیسے ہی آنکھیں بند کی اسے لگا کوئی اس کے سرہانے کھڑا ہے اور مسلسل اس پر جھک کر سانس لے رہا ہے۔ مسافر نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کھڑکی کے شیشے پر بارش کی بوندیں بج رہی تھی، مگر اندر کا سکوت ناقابل برداشت تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کی کوشش کی لیکن بلب صرف جلملایا اور پھر بجھ گیا۔ اندھیرے میں اسے کمرے کے کونے سے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ پہلے تو اسے لگا یہ وہم ہے، مگر پھر واضح آواز آئی، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ لرز گیا، گلا خشک ہو گیا اور آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس نے بیگ سے ٹارچ نکالی اور کونے کی طرف روشنی ڈالی تو وہاں صرف ایک ٹوٹی کرسی رکھی تھی۔ دل کو تسلی دینے کے باوجود اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود بند ہوا اور زور سے جھٹکا لگا، جیسے کسی نے باہر سے دھکیل دیا ہو۔ اب مسافر کو یقین ہو گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس نے کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی دروازے کی کنڈی پکڑی، ٹھنڈی انگلیوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چیخنے ہی والا تھا کہ انگلیاں لمحہ بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ماتھے پر پسینہ بہنے لگا۔ حالانکہ کمرہ سرد تھا، اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندھیرے راہداری میں قدم رکھا۔ لمبی راہداری میں دیواروں پر پرانے آئینے لگے تھے جن پر دھند جمی ہوئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک آئینے میں اس کی بجائے کسی اور کا عکس کھڑا ہے۔ وہ پیچھے مڑا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ جب دوبارہ نظر ڈالی تو عکس پھر سے مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں نفرت اور خون کی پیاس جھلک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن راہداری میں قدموں کی چاپ اس کے پیچھے دوڑنے لگی۔ اب یہ آوازیں تیز ہو کر اس کے کانوں کے قریب گونجنے لگی۔ وہ بھاگتا گیا یہاں تک کہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں موم بتیوں کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں کسی نے حال ہی میں کھانا سجا رکھا تھا، گویا کوئی مہمان کا منتظر تھا۔ بالوں کے بیچوں بیچ ایک لمبی میز پر برتن رکھے تھے، مگر کھانے میں گوشت کے ٹکڑے عجیب و غریب لگ رہے تھے، جیسے انسان کی ہڈیاں ملی ہوئی ہوں۔ مسافر نے خوف کے مارے نظریں پھیر لی، لیکن کمرے کی خاموشی اچانک قہقہوں میں بدل گئی۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی جیسے درجنوں لوگ اس کی موجودگی پر ہنس رہے ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا رہا، مگر آوازیں مزید قریب آتی گئی۔ اچانک میز کے سرے پر ایک کرسی خود بخود ہلی اور اس پر ایک دھندلا سا سایہ بیٹھ گیا۔ سایہ جھک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ آواز آئی، تو ہمارا آخری مہمان ہے، یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جاتے۔ مسافر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر فرش پر اس کے قدم جیسے جم گئے تھے۔ اس کی ٹانگیں حرکت نہیں کر رہی تھی۔ سایہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آنے لگا۔ مسافر نے پوری طاقت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور اچانک جھٹکے سے گر پڑا۔ فرش پر گرتے ہی سائے کی سرخ آنکھیں غائب ہو گئی، مگر حال میں موجود تمام موم بتیاں ایک ساتھ بجھ گئی۔ اب وہاں صرف گھوپ اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں اسے اپنے ارد گرد درجنوں سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ اس کے قریب کھڑے ہوں
اور ایک ساتھ سانس لے رہے ہوں۔ اس نے ٹارچ جلائی تو منظر دیکھ کر اس کے دم نکل گیا۔ ہال کی دیواروں پر انسانی ہاتھوں کے نشان خود سے بنے ہوئے تھے۔ کچھ پرانی تحریریں لکھی تھی جن میں بار بار یہی جملہ نظر آ رہا تھا، یہاں سے کوئی نہیں بچتا۔ دل دہلا دینے والے اس منظر نے اس کا وجود توڑ دیا۔ وہ چیختا ہوا ہال سے باہر بھاگا۔ راہداری پھر سے شروع ہو گئی، مگر اس بار وہ راہداریاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دوڑتا گیا مگر ہر موڑ پر وہی دیواریں اور وہی آئینے دوبارہ سامنے آ جاتے۔ تھک ہار کر وہ ایک کمرے میں گھس گیا۔ کمرے میں ایک پرانا بستر اور ساتھ ایک ڈائری رکھی تھی۔ خوف کے باوجود اس نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کی۔ اس میں درج تھا، ہم سب ایک ہی رات اس گیسٹ ہاؤس میں قید ہوئے تھے۔ جس نے بھی یہاں قدم رکھا وہ اسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بندھ گیا۔ ہم اب زندہ نہیں لیکن ہماری روحیں یہاں بھٹکتی رہتی ہیں۔ جو نیا آتا ہے وہ بھی اس انجام کا شکار ہوتا ہے۔ مسافر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک ڈائری کے آخری صفحے پر تازہ سیاہی میں ایک جملہ ابھرا، اب تیری باری ہے۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ ڈائری پھینک کر بھاگا مگر دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی پر ایک دھندلا چہرہ ابھرا جس کی آنکھوں سے سیاہ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ اندر اترنے لگا۔ مسافر نے چیختے ہوئے فرش پر پڑی کرسی اٹھائی اور کھڑکی کی طرف پھینکی، مگر شیشہ ٹوٹنے کی بجائے جیسے لوہے کی دیوار ہو کچھ نہ ہوا۔ اس دوران وہ چہرہ پورا کمرے میں داخل ہو گیا اور ایک لمبا سایہ بن کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سایہ جھک کر بولا، یہ آخری رات ہے، اس کے بعد تم بھی ہماری طرح قید ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ سرد ہوا کی مانند مسافر کے وجود میں سرایت کرنے لگے۔ وہ بے بس ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اسی لمحے کمرے کی چھت سے خون ٹپکنے لگا۔ ہر قطرہ زمین پر گرتا تو ایک نیا سایہ جنم لیتا۔ پلک جھپکتے کمرہ درجنوں سائے سے بھر گیا۔ سب اس کے گرد گھومنے لگے جیسے شکار کو گھیرتے درندے۔ مسافر نے آخری بار مدد کے لیے چلانے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں دب کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانس کھینچی جا رہی ہو، زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ جب وہ فرش میں آیا تو خود کو بھی اسی گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں پایا، مگر اس بار وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد سب بالکل عام لگ رہا تھا، جیسے کوئی خواب ہو۔ اس نے سوچا شاید یہ سب وہم ہے۔ وہ اٹھا اور بیگ سمیٹنے لگا تاکہ فوراً یہاں سے نکل سکے، لیکن جیسے ہی اس نے آئینے میں دیکھا اس کے جسم کی عکاسی غائب تھی۔ آئینے میں اس کی جگہ ایک اور شخص کھڑا مسکرا رہا تھا جو بالکل ویسا ہی اجنبی تھا جیسا ڈائری میں بیان ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہال میں وہی کھانے کی میز دوبارہ سجی ہوئی تھی اور سایہ پھر سے کرسی پر بیٹھا اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ مسافر نے اپنی چینخ دبانے کی کوشش کی مگر کمرے کی دیواروں سے کہہ کے گھونچنے لگے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ اس گیسٹ ہاؤس کا نیا قیدی ہے اور اگلا جو بھی یہاں آئے گا وہی اس کا استقبال کرے گا۔ یوں یہ مسافر اپنی آخری رات میں ہمیشہ کے لیے اسی گیسٹ ہاؤس کا مہمان بن گیا۔ اس کی چیخیں باہر کی دنیا تک کبھی نہ پہنچ سکی۔ گاؤں کے لوگ اب کہتے ہیں کہ بارش والی راتوں میں گیسٹ ہاؤس کی کھڑکی سے کسی اجنبی کی پرچھائی نظر آتی ہے جو آنے والے کو وہ اشارہ کر کے اندر بلاتی ہے۔